گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل میں سے جوانی کا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو ایک خاص صفت قوت کے اعتبار سے ممتاز ہے، منفرد ہے، کہ اس مرحلے میں انسان کے اندر نیکی کرنے کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور گناہ کے اوپر ابھارنے والا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس ضمن میں ہم نے چند باتیں کہی تھیں کہ نوجوانوں کو اپنے اس مرحلے میں، اس دورانیے میں، اس قوت کو، اس جذبے کو کن امور میں صرف کرنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک اہم ترین چیز، ایک اہم ترین بات وہ ہے علم، کہ جو نوجوانی کا مرحلہ ہے، جو دورانیہ ہے، یہ علم حاصل کرنے کے اعتبار سے بہترین مرحلہ ہے۔ بچپنے کا جو علم ہے یہ حافظے کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ انسان بچپن میں بہت کچھ حفظ کرتا ہے، بہت جلدی جذب کرتا ہے اپنے اندر، اور بڑھاپے میں انسان نئی چیزیں، نئی باتیں حفظ نہیں کرتا، پرانی باتوں کا جو اس کا فہم ہے، اس کا جو تجربہ ہے وہ بڑا شاندار ہوتا ہے۔ لیکن شباب کا جو مرحلہ ہے، جوانی کا جو مرحلہ ہے، یہ سنگم ہے۔ انسان اس میں حفظ بھی اچھا کر سکتا ہے اور فہم بھی اس کا پختہ کر سکتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑے معروف امام ہیں، وہ نوجوانوں کو اکٹھا کیا کرتے اور فرماتے تھے: یا معشر الشباب تعجلوا برکت العلم، علم کی برکت کو جلدی جلدی حاصل کر لو۔ اے نوجوانوں، علم کی برکت کو تعجلوا، جلدی کرو اس کو حاصل کرنے میں۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ لَا تَبْلُغُونَ مَا تُمِلُّونَ، تمہیں علم نہیں ہے کہ جب تم بزرگ ہو جاؤ گے، اس عمر سے نکل جاؤ گے، تو کتنی حسرتیں تمہاری رہ جائیں گی کہ کاش ہم یہ بھی سیکھ لیتے، یہ بھی پڑھ لیتے، فلاں چیز بھی سمجھ لیتے، تو تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانی کا جو دورانیہ ہے، جو عرصہ ہے، اس میں انسان کو ہر وہ علم، ہر اس میدان میں کود جانا چاہیے جو وہ چاہتا ہے کہ میں نے آگے جا کے جس میں اپنی زندگی بنانی ہے، خواہ وہ دین کا علم ہے، خواہ وہ دنیا کا علم ہے۔ اس عرصے میں انتظار کرنا، اس کو فارغ گزار دینا، غیر مفید مشغلوں میں ٹپا دینا، یہ انسان کے بڑھاپے تک حسرت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، بڑھاپے میں انسان کیا کہتا ہے کہ اے کاش جوانی ایک ہی دن کے لیے لوٹ آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ تو یہ نوجوانی انسان کو علم کی راہ میں بڑی بہترین عبادت، علم افضل ترین افضل عبادت ہے۔ فرائض کے بعد اگر کوئی عبادت ہے، نماز روزے کے بعد، تو یہ علم کا حاصل کرنا ہے۔ ہر وہ علم جس سے انسان کو، اسلام کو فائدہ پہنچتا ہو، خواہ دین کا علم ہے، خواہ دنیا کا علم۔ ابو ذیبان رحمہ اللہ جب نماز پڑھا کرتے تو اس کے بعد صفوں میں سے نوجوانوں کو دیکھتے اور ان سے تعارف پوچھتے: من انت، من انت، آپ لوگ کون ہیں؟ جب وہ سارے اپنا اپنا تعارف بتاتے تو ان کو نصیحت کیا کرتے: لم یؤت العلم خیر منہ فی شباب، کہ نوجوانی سے بہتر کوئی مرحلہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن نوجوانوں میں جب وہ نئی باتیں سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو دو تین چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو ان کے اس سفر کے لیے تباہ کن ہے یا رکاوٹ کا باعث ہے۔ اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان، کوئی بھی انسان جب وہ نئی بات سیکھتا ہے تو اس میں عجب کا مادہ، عجب کہتے ہیں خود پسندی کا مادہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے سیکھ لیا شاید دنیا میں کسی کو اس بات کا اور علم نہ ہو۔
وہ گھر میں والدین کو بھی پھر سناتا ہے کہ آپ کو تو پتہ نہیں، آپ کا تو زمانہ ہی بدل گیا. بزرگوں کو، دیگر لوگوں کو جو علم میں اس کے معیار کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ بازی، دوڑ لگانے کے چکر میں، یہ بات انسان کو ہو سکتا ہے علم اس کو حاصل ہو جائے لیکن اس کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے انسان. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بڑے مشہور بندے کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ علم کا سمندر ہوا کرتا تھا. فَأَخْمَلَهُ الْعُجْبُ، اس کو اس کی خود پسندی نے گمنام کر دیا، تاریخ سے اس کا نشان مٹا دیا. اس لیے لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ساری، والدین کا خیال رکھنا، نماز روزے کا خیال رکھنا، امر بالمعروف کرنا، کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملو تو اپنا منہ مت پھلانا، رخسار ٹیڑھے کر کر کے مت ملنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر چلنا تو اکڑ کر مت چلنا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا، شیخیاں بگاڑنے والا، اپنے علم کے چرچے سنانے والا، ایسا انسان پسند نہیں. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، بڑے اعتدال کے ساتھ نرم چال چلنا. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا، کہ اونچا تو گدھا بھی بول لیتا. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اونچا بولنا ہی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اونچی ہے. تو تین ہی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو علم حاصل ہو جانے کے بعد پیدا ہوتی ہیں. لوگوں کے ساتھ رویے میں اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، اس کی چال میں تکبر آ جاتا ہے، اور اس کی آواز، اس کی ٹون بدل جاتی ہے. تو یہ تینوں باتیں لقمان، ایسا حکیم جس کی وصیتوں کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی سب سے آخر میں تمام وصیتیں کر کے. گویا یہ تین باتیں ان سب چیزوں پر پانی پھیر سکتے ہیں. اور علم کا تکبر یاد رکھیے مال کے تکبر سے، منصب کے تکبر سے کہیں زیادہ برا ہے، کیونکہ علم عبادت ہے. مال کا اکٹھا کرنا، جاہ کا ہونا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اس میں تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر، فطری بات ہے. لیکن علم جو اللہ کا فضل ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، اس پہ تکبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت پسند نہیں. دوسری اہم بات کہ انسان کو مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. یہ علم ایک پہاڑی کی طرح، جب انسان سمجھتا ہے کہ میں پہاڑی سر کر لی، علم کی میں نے حد کو چھو لیا، تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس انسان کو یہ ذوم ہو گیا، اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں نے علم حاصل کر لیا، تو اس کے بعد اس کی جہالت کا سفر، اس کا یو ٹرن، اس کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی، فرمایا ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہوگا کہ چھوٹے لوگوں کے پاس، عمر کے چھوٹے اور علم کے چھوٹے لوگوں کو علم کا منبع سمجھ لیا جائے گا. لوگ ان کے پاس اکٹھے ہوں گے، ان کا مجمع بن جایا کرے گا. یاد رکھیں علم سے فائدہ دینا، تعلیم دینا، درس دروس کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جس انسان کو یہ ذوم ہو جائے کہ میرے پاس اب لوگ اکٹھے ہوں، میری باتیں سنیں، یہ خواہش پیدا ہونے لگ جائے، اس کو اپنی نیت کا محاسبہ کرنا چاہیے. خود سے انسان کے اندر یہ خواہش نہیں آنی چاہیے کہ میرے پیچھے جمع غفیر ہو لوگوں کا، میں یہاں سے ایک بات کہوں اور اس کو سننے والے، اس کو نوٹ کرنے والے، اس کو آگے پھیلانے والے ہوں. یہ خواہش انسان کو تباہی کے دانے پر لے جا سکتی ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم جب دیکھتے تھے کہ کوئی چھوٹا لڑکا، کوئی نوجوان کسی مجلس میں بڑوں کی موجودگی میں بڑھ چڑھ کے باتیں کرتا ہے، مسئلہ فلاں سے پوچھا، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، عالم سے مسئلہ پوچھا، ساتھ بیٹھا وہ خام خواہ بول پڑا، ایسنا من خیرہ، ہم اس کی خیر سے، اس کی برکت سے مایوس ہو جاتے تھے. ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ آگے چل کر اس کا کچھ نہیں بننے والا. تو نوجوانوں کو علم کی راہ میں لگنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن رکاوٹوں سے، ایسی چیزوں سے جو علم کی برکت کو لے جائیں. یاد رکھیں علم نہیں دیا جاتا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کے جیسے معلومات اللہ تعالیٰ اٹھا لے، نہیں، علم کی برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ علم، نہ اس کی عبادات پہ کوئی اثر، نہ اس کے معاملات پہ کوئی اثر.
تو یہ علم نافع نہیں ہے جو انسان کو چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ تعالیٰ ایسے ہر علم سے ہمیں پناہ دے جو نفع نہ دیتا ہو. دوسری بات کیا ہے اسی علم سے متعلق بھی اور ایک الگ آپ کہہ لیں وصیت بھی ہے سلف صالحین کی، وہ ہے خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم والے لوگ ڈرتے ہیں. انما کا مطلب کیا کہ اس کے علاوہ بات کچھ ہے ہی نہیں. آ جا کے کل ملا کے بات ٹوٹل یہی ہے، انما یخشی اللہ. بات صرف یہ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، العلماء وہ علماء ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الروایہ. علم یہ نہیں ہے کہ میں نے اتنی اور اتنی حدیثیں آگے بیان کی. انما العلم الخشیہ. علم تو کیا ہے کہ اللہ کا ڈر کتنا ہے. جس علم نے اللہ کا ڈر نہیں پیدا کیا، کیونکہ علم کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا ہے نا، اللہ تک پہنچنے کی راہ ہے. تو جو اس راہ پہ چلا اور مقصود تک پہنچا ہی نہیں تو اس نے تو پھر علم حاصل نہیں کیا. اور خشیت کیا ہے؟ خشیت کا تعلق رونے سے. یاد رکھیے جب ہم کہتے ہیں خشیت، ڈر ہونا چاہیے اللہ کا. اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ کہ انسان کو آنکھ اس کی بہتی ہو، اس کی آنکھ پتھر نہ ہو، اس کے سینے میں جو دل ہو وہ پتھر کا نہ ہو. یہ اس کو خشیت کہتے ہیں. حدیث میں اس کی آپ نے خود وضاحت کیا، آپ نے فرمایا عینان لا تمسہم النار. دو آنکھوں کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ. ایسی آنکھ جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے بہہ پڑتی ہو. تو اللہ کی خشیت سے کیا ہے؟ آنکھ کا بہہ جانا. اس کو کہتے ہیں خشیت الہی. اور کہاں پر بہنا؟ سلف صالحین کا کیا عمل تھا؟ تابعین بیان کرتے ہیں ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ جب صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، فرائض میں کھڑے ہوتے تھے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بندہ رونا چاہ رہا ہے. لیکن جب راتوں کو وہ اکیلے ہوا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کان لگاتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے. اسے کہتے ہیں رونا، خشیت الہی کا رونا. تو انسان کو اور نوجوانوں کو کیوں خاص طور پہ رونے کی عادت ہونی چاہیے کہ جو بچپن ہے اس میں بھی انسان روتا ہے، بچہ روتا ہے اپنی خواہشات کو. اور جو بزرگ آدمی ہے وہ ویسے رقیق القلب ہوتا ہے، اس کو بھی رونا جلدی آتا ہے ماضی کی حسرتوں پہ. اور نوجوان کے لیے رونا مشکل ہوتا ہے، اسے رونا بھولا ہوا ہوتا ہے. نوجوان انسان اعصاب کا پکا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے جس کو رونا نہیں آتا یا جو رونے کی عادت نہیں بناتا، یہ خوبی کی بات نہیں ہے، یہ خامی کی بات ہے. ثابت البنانی رحمہ اللہ ایک تابعی تھے، ان کی آنکھوں میں بیماری ہو گئی، آشوب چشم ہو گیا. ان کو طبیب نے کہا کہ حضرت صاحب آپ اگر رونا چھوڑ دیں آپ کی آنکھیں درست ہو جائیں گی. فرمانے لگے لا خیر فی عین اللہ تبکی. ایسی آنکھ میں کوئی خیر باقی نہیں جسے رونا نہ آئے. تو اس رونے کی عادت کو پختہ کریں. رات کو تسلی سے بیٹھ کر یاد رکھیں رونا صرف یہ نہیں کہ انسان سجدے میں جا کے رو، یہ اس کی بہترین حالت ہے. لیکن انسان اکیلے ویسے ہی بیٹھ کے اگر رو لے تو اس کا سر بھی ہلکا. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ساری زندگی کی جو روٹین سارے دن کی، انسان اگر رات کو چند لمحے بیٹھے اپنی آرزوؤں کو ہی روئے بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ انسان جب بھی روتا ہے نا وہ اپنی آرزوؤں کو روتا ہے. اور روتے روتے اللہ اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ میں رو ہی رہا ہوں تو اللہ کے سامنے کیوں نہ روئے، اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہ طلب کریں. تو نوجوانوں کو اس بات پر مجاہدہ نفس کرنا چاہیے، خصوصی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رونے کی عادت بنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہے رونا اور ایک ہے رونا دھونا. یہ رونا دھونا بڑی مذموم چیز ہے. یہاں بیٹھے اس کے سامنے اپنی مشکلات رو رہی، وہاں بیٹھے اس کے سامنے یہ ہے وہ ہے. نہیں، رونا دھونا، شکوہ شکایتیں کرنا یہ چیز یہ مذمت کے لائق ہے. لیکن صرف رونا، آنسو بہانا چپکے سے کسی کے سامنے نہیں. لوگوں کے سامنے تو آپ آنسو بہائیں گے تو ہو سکتا ہے 100 قسم کی باتیں اور طرح کی بن جائیں، لیکن اکیلے بیٹھ کر خلوت میں. تابعی مسروق بن الاجدع، بڑے مشہور تابعی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد،
وہ فرماتے ہوتے تھے، کہتے تھے ہر انسان کے دن میں 24 گھنٹوں میں کچھ لمحات اس کے خاص ہونے چاہیے، یخلو مع ربہ، جب وہ اپنے رب کے ساتھ اکیلا ہو۔ 24 گھنٹے ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، کبھی خالق کے ساتھ کچھ لمحات، کچھ دیر کے لیے انسان اپنے رب کے ساتھ اکیلا بیٹھے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنی جو خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، وہ اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے، تو وہ دیکھے گا انشاءاللہ وہ اپنے معمولات میں ایک خاص نشاط، ایک حرکت، ایک گرمی محسوس کرے گا۔ جو جذبات یا جو خواہشات جن کو ٹھنڈ سرد پڑ چکے ہوتے ہیں، یہ آنکھ جو ہے ان سب کو جاری کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز، اور نوجوانوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ عشق یا محبت کی بات، عشق کے تعلقات۔ اس میں بھی میں ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے یہاں جب بھی بات ہوئی ہے نا، وہ کیا بات ہوئی؟ عشق کی تباہ کاریاں، عشق کے مفاسد، یا یہ اور وہ، مطلب ایک اس کو بہت بڑا گناہ بنا کر پیش کیا گیا نوجوانوں کے سامنے۔ عشق جو ہے یا جو محبت ہے یا جو صنف مخالف کی طرف رغبت ہے، یہ دو طرح کی ہے۔ ایک وہ جو حقیقت پر مبنی ہے، اور ایک ہے جو مصنوعی ہے، ڈرامے بازی ہے۔ آج کے دور میں آپ کہہ لیں 90% جو لڑکے ہیں، جو نوجوان ہیں، یہ عشق والا نہیں ہوتا ہے، ان کو یہ محبت نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہیں۔ کیوں؟ کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، محلے میں انہوں نے دیکھا فلاں لڑکے کے ساتھ اس کے یہ معاملات ہیں، اس کے مقابلے میں دوستی یاری میں شروع ہو گئے وہ بھی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان سے انسان کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، خود اکیلے تسلی سے بیٹھے، اپنے آپ سے پوچھے۔ ہر انسان، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان سمجھتا ہے کہ میرا معاملہ حقیقت میں مبنی ہے کہ مصنوعی ہے۔ لیکن اگر یہ تعلق، یہ جو لگاؤ ہے صنف مخالف کی طرف، حقیقت پر مبنی ہو، تو نہ اسلام یہ کہتا ہے، نہ فلسفہ یہ کہتا ہے، نہ نفسیات یہ کہتا ہے، تمام کے تمام علوم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر واقعتاً یہ تعلق حقیقت پر مبنی ہو تو موت کے علاوہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، حتیٰ کہ اہل علم نے اجماع نقل کیا۔ اجماع سمجھتے ہیں، یعنی کوئی عالم اس بات کی مخالفت نہیں کرتا کہ جس انسان کو حقیقت میں یہ مرض لاحق ہو جائے تو موت سے پہلے عبادت بڑی کرتا ہو، وہ اپنے آپ کو اور بڑے مشاغل ڈھونڈے، لیکن موت سے قبل اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس بات میں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس لیے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے فرمایا کہ جس انسان کو جان جانے کا خدشہ ہو تو اس کے جو مخالف صنف والا، اس پر یہ فرض ہے، شریعت اس پر فرض قرار دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب فتح ہوئی، قیدی آئے، اس میں سے ایک قیدی تھا، اس نے یہ عذر پیش کیا، اس نے کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس قبیلے میں ایک خاتون ہے جس کے ساتھ میرا جذباتی تعلق ہے، میں صرف اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اتنے میں وہ عورت بھی آ گئی، اس نے کہا میں چند دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کا کرو بات۔ اس نے بات چیت شروع کی، اس کے ساتھ شعر غزل جو بھی اس کا معاملہ تھا۔ کسی صحابی نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا، اس دورانیے میں اس کافر کو مار دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس عورت نے، اس لڑکی نے اس کے لاش پر بیٹھ کے رونا شروع کی، حتیٰ کہ اس کی بھی جان نکل گئی، اس کی لاش کے ساتھ وہ عورت بھی مر گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لایا گیا۔ دیکھیے حرام تعلق تھا، آپ نے صحابہ کرام کو کیا کہا؟ بہت اچھا کیا آپ نے، فرمایا الیس منکم رجل الرحیم، تم میں سے کسی انسان کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا؟
تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا، کس کے سامنے؟ ایک حرام تعلق کے سامنے، ماں نہیں، باپ نہیں، عشق تھا نا خام خواہ۔ تو اگر یہ تعلق حقیقی ہو تو اس کو اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر تسلی سے حل کریں اس کو، ایسا نہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ انسان میں نے کہا خود سمجھتا ہے کہ اس کا جو تعلقات ہیں حقیقت پر مبنی ہیں یا دوستی یاری کے چکر میں وہ لگا ہوا ہے، اور بڑے بھی اس بات کو سمجھیں، تسلی کے ساتھ تمام معاملے کو دیکھیں، پرکھیں، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو تو پھر دیگر عذر وارہ تلاشنے کی بجائے اس کو حل کی طرف جانے دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ ایک غزوے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، رات کو کہیں پڑاؤ ڈالا تو یہ باہر نکل گئے، کہیں نوجوان صحابی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے، تو دیکھا کہ یہ ایک جگہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہو، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو کہا خوات کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ انہیں سمجھ نہیں میں کیا عذر پیش کروں، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، حالانکہ آپ کو حقیقت کا علم تھا، آپ نے کہا ٹھیک، اور خاموشی سے چل دیے۔ اب دیکھیں یہ بھی اخلاق ایک نشانی ہے نا، ہم کسی کو دیکھتے ہیں فلاں بندہ ادھر سگریٹ پی رہا ہے یا جو بھی کچھ کر رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے، ہم جا کے اس کو بغیر رہتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا تمہاری بات کا۔ تغافل جو ہے نا یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان کو کسی کے عیب کا اندازہ ہو جائے لیکن اس کو یہ ظاہر نہ کرے کہ مجھے پتہ چل گیا، ویسے ہی باتوں باتوں میں اس کو نصیحت کر جائے، اس کو غیر محسوس طریقے سے بتا دے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اب خوات کے دل میں یہ بات کھٹک گئی کہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو۔ اب مدینہ پہنچ کر جب بھی خوات سامنے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں ہاں خوات آپ کے اونٹ کے ملے کہ نہیں ملے؟ خوات جو ہیں وہ چپ کر کے چل دیں، وہاں سے جواب نہ ہو۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ مجھ سے بات پوچھی کہ میں مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کے سامنے کیا مجھے کرنا؟ پھر فرماتے ہیں ایک روز میں نے وقت کا حساب لگایا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آتے، تو میں مسجد چلا گیا اور جا کے میں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ گئے، میں نے نماز لمبی کر دی۔ کہتے ہیں پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا خوات جتنی مرضی لمبی کرو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ خوات رضی اللہ عنہ نے نماز ختم کی، آپ نے فرمایا خوات تمہارے اونٹ ملے کہ نہیں ملے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میرے اونٹ کبھی بھی گم نہیں ہوئے تھے، اور بات تو یہ جو آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں اصلاح کا یہ ایک انداز ہے، آپ نے اس کو تعییر یعنی عیب، اس کو آر نہیں دلائی اس بات کی، نہ اس کی عیب جوئی کی، اس کا عذر آپ نے قبول کیا، اور اسی بات پر اس کو بار بار آپ پوچھتے رہے، ہلکی شرم دلاتے رہے، آپ یعنی شرم دلانے کا یا اس کو احساس دلانے کا ایک طریقہ تھا یہ، حتیٰ کہ خوات رضی اللہ عنہ نے خود اس بات کا اظہار کر دیا۔ تو ایسے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ، ایسے معاملات کے ساتھ حکمت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے ان تعلقات کو، ان معاملات کو۔